السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختلف اولیاء کرام کی تصانیف کے ان کے فرمان کے حوالے سے صلاۃ الدائمہ یعنی سانسوں کی نماز کے حوالے سے بات کریں گے۔ صلاۃ الدائمہ دائمی نماز انفس سانسوں کی نماز کیا ہے؟ ذکر و فکر اور تفکر و تصور اس میں ذات کو دائمی نماز انفس یعنی سانسوں کی نماز فرمایا گیا ہے، یعنی ذکر و فکر اور تفکر و تصور اس میں ذات اللہ کو دائمی نماز انفس یعنی سانسوں کی نماز فرمایا گیا ہے۔ تصوف میں اصول معرفت کے مطابق ذکر ذات سے تردم انسانی اللہ کی رسی ہے، یعنی ذکر ذات سے ہر دم تر رہنا، ہر دم ذکر ذات کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کی ذات کی رسی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 24,000 نماز فکر دی تو 5 کیڑیاں پڑدا ہیں، یعنی 24,000 نماز فکر دی تو 5 کیڑیاں پڑدا ہیں۔ یہ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ فرما رہے ہیں۔ سید بابا بلے شاہ کا فرمان یہ ہے کہ ایک دن میں نعمت عظمہ فکر کی نماز تو 24,000 ہیں، یعنی ایک دن میں نعمت عظمہ فکر کی جو نماز ہے وہ 24,000 ہے۔ تو بغیر پہچان و خشوع و خضوع کے صرف 5 کون سی نمازیں پڑھتا ہے؟ یعنی ایک دن میں تقریباً 24,000 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے اور ان سانسوں کی روانی میں پنجگانہ فرض نماز ادا کرتے ہوئے اپنے دم کی، اپنے سانس کی نگہبانی کرنا اور انہیں سانسوں کے ذریعے تصور و ذکر اسم اللہ ذات قائم کرنا اور اسی پر صبح و شام استقامت اختیار کرنا نماز انفس یعنی سانسوں کی نماز ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ 24,000 نماز فکر دی تو 5 کیڑیاں پڑدائیں۔ سید بابا بلے شاہ کا فرمان یہ ہے کہ ایک دن میں فکر کی 24,000 نمازیں ہیں، تو بغیر پہچان کے، بغیر خشوع خضوع کے 5 نمازیں کون سی پڑھتا ہے؟ یعنی ایک دن میں تقریباً انسان 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے اور ان سانسوں کی روانی میں پنجگانہ فرض نماز ادا کرتے ہوئے اپنے دم کی، اپنے سانس کی نگہبانی کرنا اور انہی سانسوں کے ذریعے تصور و ذکر اسم اللہ ذات قائم کرنا، اس پر صبح و شام استقامت اختیار کرنا نماز انفس یعنی سانسوں کی نماز ہے۔ اس کی اہمیت و باریکی پر انتہائی زور دیا گیا ہے کہ اگر بندہ اس سے غافل ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنا تقوی اور نعمت ایمان کا وہ اعلیٰ معیار کھو بیٹھے، یعنی اس کی اہمیت و باریکی پر انتہائی زور دیا گیا ہے کہ اگر بندہ اس سے غافل ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنا تقوی اور نعمت ایمان کا وہ اعلیٰ معیار کھو بیٹھے۔ آدم میں جب تک دم نہ تھا یہ خاک تھا، آدم نہ تھا، پھر خاک میں آ کے دم ہوا، یہ خاک سے آدم ہوا، یہ بھید سارا دم کا ہے، یہ دم اسی ہم دم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھگت کبیر لکھ رہے ہیں کہ آدم میں جب تک دم نہ تھا، دم کہتے ہیں روح کو، سانس کو، آدم میں جب تک دم نہ تھا یہ خاک تھا، آدم نہ تھا، پھر خاک سے آ کے دم ہوا، یہ خاک سے آدم ہوا، یہ بھید سارا دم کا ہے، یہ دم اسی ہم دم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اپنے دل میں عاجزی و انکساری کرتے ہوئے، سانسوں کے ذریعے اور ڈرتے ہوئے صبح و شام خفی طریقے سے بغیر آواز نکالے ذکر کرو اور غافلین میں مت بنو۔ یعنی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 205 میں ارشاد فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔
اور اپنے رب کے نام، جس کا ترجمہ ہے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اپنے دل میں عاجزی و انکساری کرتے ہوئے، سانسوں کے ذریعے اور ڈرتے ہوئے صبح و شام خفیہ طریقے سے بغیر آواز نکالے ذکر کرو اور غافلین سے مت بنو۔ یہ ہے نماز دائم، نماز انفس، سانسوں کی نماز، جس کو دراصل الصلاۃ معراج المؤمن کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہے نماز اصل، دائمی نماز، سانسوں کی نماز، نماز انفس، جس کو کہا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمن۔ جیسے سلطان العارفین حضرت سلطان الفقر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الانفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ، النفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فہو میت۔ سانس گنتی کے ہیں اور جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے وہ مردہ ہیں۔ یعنی یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ حضرت سلطان الفقر اپنی کتاب عین الفقر میں فرما رہے ہیں، النفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فہو میت۔ سانس گنتی کے ہیں اور جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے وہ مردہ ہیں۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسی دم انسانی کے متعلق آگاہ فرماتے ہیں کہ نگہدار دم را کے عالم دمیست، نگہدار دم را کے عالم دمیست، دمی پیش دانا بے از عالمیست۔ یعنی نگہدار دم را کے عالم دمیست، دمی پیش دانا بے از عالمیست۔ دم کی نگہبانی کر، یعنی سانس کی نگہبانی کر۔ سانس ایک پورا جہان ہے، داناؤں کے نزدیک تصور اسم اللہ میں گزرا ہوا ایک دم جہاں بھر کے افضل ہے۔ یعنی تصور اسم ذات اللہ میں گزرا ہوا ایک سانس بھی جہان بھر سے افضل ہے۔ ممکن عمر ضائع بافسوس و حیف کہ فرصت عزیز است والوقت سیف۔ حیف و افسوس میں عمر برباد نہ کر، فرصت دم کو عزیز رکھ کہ وقت کی تلوار اسے کاٹ رہی ہے۔ یا فرما رہے ہیں، ممکن عمر ضائع بافسوس و حیف کہ فرصت عزیز است والوقت سیف۔ یعنی سیف کہتے ہیں تلوار کو، کہ اپنے وقت کو، اپنی عمر کو برباد نہ کر، فرصت دم کو عزیز رکھ، وقت کی تلوار اسے کاٹ رہی ہے۔ اگلے 3 مصرعوں میں آپ نے سانس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ دراصل مرشد کامل اپنے طالب کو اسی راز سے بھی آگاہی عطا فرماتا ہے کہ اللہ رحمان نے تیری سانسوں کی صورت میں تجھے لازوال خزانہ عطا فرمایا ہے، جس کی اہمیت سے آگاہ ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب و وصال حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پہ سانسوں کی قدر و اہمیت بیان فرماتے ہوئے رمز کتار ہیں، رات دن کے 24 گھنٹے ہیں اور آدمی ان 24 گھنٹوں میں 24,000 سانس لیتا ہے۔ ہر سانس کی نگہبانی کر کہ ہر سانس میں 14 تجلیات، سبحان اللہ، کہ ہر سانس میں 14 تجلیات، 14 الہامات اور 14 علوم پائے جاتے ہیں۔ یعنی رات دن کے 24 گھنٹے ہیں اور آدمی ان 24 گھنٹوں میں 24,000 سانس لیتا ہے، اور ہر سانس کی نگہبانی کر کے ہر سانس میں 14 تجلیات، 14 الہامات اور 14 علوم پائے جاتے ہیں۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فقیر تصدیق دل اور اقرار زبان کے ساتھ شوق و محبت سے اسم اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ تصور اسم اللہ میں مشغول رہتا ہے، وہ گویا ہر سانس کے ساتھ 4000 قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو فقیر تصدیق دل اور اقرار زبان کے ساتھ شوق و محبت سے اسم اللہ کا ذکر کرتا ہے، سلطان باہو فرما رہے ہیں، اور
ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ تصور اسمی اللہ میں مشغول رہتا ہے، وہ گویا ہر سانس کے ساتھ 4000 قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ یہ صاحبان حال کی عرفان و اسرار و رموز کی باتیں ہیں جن کا تعلق علم لدنی و علم مکاشفہ و معرفت سے ہے۔ انہی پرتاثیر و روحانی باتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے حضرت حافظ شیرازی کے فارسی شعر پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ چوں بشنوی سخن اہل دل مگو کے خطا ست، سخن شناس نہ ای جان من خطائی جاست۔ یعنی ترجمہ ہے، جب تو اہل دل کی معرفت اور سلوک کے اسرار و رموز کی باتیں سنیں تو یہ مت کہہ کہ یہ باتیں غلط ہیں، اے میرے دلبر، اصل غلطی تو یہ ہے کہ تم خود ہی سخن شناس یعنی عارف نہیں ہے۔ تحقیق جسے قرب الہی، تحقیق جس ذکر سے مشاہدہ حضور کھلتا ہے وہ ذکر قرب الہی کا راز ہے۔ سلطان العارفین درویش کے متعلق فرماتے ہیں کہ درویش کے لائق وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ درویش وہ ہے جو دم بھر کے لیے بھی ذکر خدا سے غافل نہ ہوا۔ فرمایا گیا ہے زندگی کے سانس گنے ہوئے ہیں اور جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے وہ مردہ ہیں۔ یعنی اس میں مختلف اولیاء کرام کے اقوال کو شامل کیا گیا، جس میں بابا بلے شاہ علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ 24,000 نماز فقر دی تو 5 کیڑیاں پردہ ہو۔ اس کے بعد پھر حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بھی شامل کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت کو شامل کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اپنے دل میں عاجزی و انکساری کرتے ہوئے سانسوں کے ذریعے اور ڈرتے ہوئے صبح و شام خفیہ طریقے سے بغیر آواز نکالے ذکر کرو اور غافلین میں سے مت بنو۔ اس میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بادشاہ کوینین کا فرمان بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیش کر رہے ہیں اپنی کتاب عین الفقر میں کہ الانفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فہو میت، یعنی جو تمہاری سانس ہیں وہ گنتی کے ہیں اور جو سانس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزرے گی وہ مردہ ہیں۔ یعنی اس کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہماری سانس کے متعلق فرماتے ہیں نگہدار دم کا عالم میست، دمی پیش دانا بھی از عالم میست، یعنی دم کی نگہبانی کر، اپنی سانس کی نگہبانی کر، اور ایک پورا جہان ہے، کیونکہ سانس ایک پورا جہان ہے۔ داناؤں کے نزدیک تصور اسم اللہ میں گزرا ہوا ایک دم جہان بھر سے افضل ہے۔ اب اس میں حضرت سلطان باہو کا وہ بھی فرمان آ جاتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہو، یعنی جو تمہارا سانس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی تصور اسم ذات اللہ کی فکر سے غافل گزرا ہے وہ تمہارا سانس کفر میں شمار ہوگا۔ یعنی جو دم غافل، اگر تم ایک دم بھی، ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، تصور اسم ذات اللہ سے غافل ہو گئے تو وہ کفر میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد بابا بلے شاہ علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ انسان ایک دن میں یعنی صبح 12 گھنٹے اور رات کے 12 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اب ہر سانس کو اگر اللہ کا ذکر اندر کی طرف کھینچیں، سانس جب ہم اندر لیتے ہیں اور جب باہر نکالتے ہیں تو ہو کے ذریعے باہر نکالیں، اور دل پہ ہم تصور اسم اللہ ذات کا، یعنی سورج کی جو روشنی ہے، سورج کی جو چمک ہے، اس طرح کا اگر ہم اپنے دل پہ تصور اسم ذات اللہ رکھیں اور سانس اندر کھینچنے کی جانب اللہ کو اندر کھینچیں اور باہر نکالنے کے وقت اسم ہو کو باہر نکالیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دن کی نعمت عظمیٰ ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے نا وہ ایک دن میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 24,000 نماز فقر کی پڑھتا ہے، یعنی وہ اپنی ہر سانس کی نگہبانی کرتا ہے، ہر آتے جاتے سانس پہ غور و فکر کرتا ہے، ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہتا ہے، ہر وقت اس کا یاد الہی میں گزرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہاری سانس جو ہے نا وہ گنتی کے ہیں۔ تو ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کے تصور میں محبت و عشق کے ساتھ تمہارا دل اس کی تصدیق کرے اور تمہاری
جو زبان ہے وہ اس کا اقرار کرے تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پورے جہان بھر سے افضل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل یعنی آپ کا اگر ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا تو وہ سمجھ لیں کفر میں شمار ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدم ایک خاک تھا، جب اس میں اللہ تعالیٰ نے دم کیا، اپنی روح پھونکی تو وہ آدم ہوا، یعنی اور دم، آدم دم سے ہے اور دم آدم سے ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں سارا مسئلہ یہ تمہاری سانسوں کا ہے۔ اب اگر انسان کی روح نکل جاتی ہے تو وہ سانس اس کی بند ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ سانسوں کا روح کے ساتھ بہت بڑا کنیکشن ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی ہر سانس کی نگہبانی کرتا رہے اور ہر وقت تصور اسم ذات میں اپنی سانسوں کو گزار، یعنی آپ اندر کی طرف سانس کھینچیں تو اس میں اللہ کو اندر کھینچیں، اور باہر کی طرف سانس لیں تو اس میں ہو کو باہر نکالیں۔ تو اس سے آپ کے اندر ذرے ذرے میں تصور اسم ذات اللہ کی تجلی گونجے گی، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ 24,000 دن میں بندہ سانس لیتا ہے تو ہر سانس میں 7,000 تجلیات روحانی ہیں، 7,000 تجلیات مکاشفہ ہیں اور 7,000 تجلیات علوم پائے جاتے ہیں اس میں۔ یعنی سانسوں کی آپ اتنی فکر فرما رہے ہیں کہ سانسوں میں 7,000 تجلیات پائی جاتی ہیں، اس میں 7,000 علوم پائے جاتے ہیں اور 7,000 مکاشفے کے اسرار و رموز پائے جاتے ہیں سانسوں میں۔ اس میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پیاری تشریح فرما گئے ہیں کہ اپنی ہر سانس کی نگہبانی کر۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یعنی نماز انفس کیا ہے، سانسوں کی نماز کیا ہے۔ ایک دن میں ہم 1,24,000 ہی پیغمبر آئے تو 1,24,000 ہی عبادت کی حد ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سے اوپر گزر جائیں گے تو وہ عبادت فرشتوں کی گنتی سے بھی آگے نکل جائے گی، وہ عبادت کو فرشتے بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔